نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سال صرف داخلی حجاج حج ادا کریں گے، یعنی وہ حضرات جو سعودیہ میں رہتے ہیں وہ اس سال محدود تعداد کے اندر حج ادا کریں گے، اور ان میں بہت سے وہ مسلمان بھی جو دوسرے ممالک کے مسلمان ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ بھی حج میں شریک ہو سکیں گے۔ البتہ جو خارجی حجاج ہے دوسرے ممالک سے، یعنی برطانیہ ہے، یورپ، امریکہ، پاکستان اور دیگر ممالک سے جو حجاج اکرام لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جاتے ہیں، وہ حج پر اس سال نہیں جا سکیں گے، اور اس کی وجہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ حفاظتی تدابیر کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ بہرحال جب یہ مسئلہ شروع ہوا اور لاک ڈاؤن تقریباً 2-3 مہینے قبل لاک ڈاؤن شروع ہوا، تو اس وقت مسلمان اس بارے میں بھی فکر مند تھے کہ کیا اس سال حج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حج کا فریضہ اس سال ادا ہوگا، اگرچہ محدود تعداد میں حجاج اکرام جا سکیں گے، لیکن انشاءاللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب شریک ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص رحم کرم فرمائے گا، اور یہ جو تکلیف پریشانی ہے اللہ اس کو بھی دور کر دے گا۔ البتہ وہ حجاج اکرام جو خارجی حجاج اکرام ہے، بیرونی ممالک سے جاتے ہیں، وہ نہیں جا سکیں گے، تو ان کے لیے یہ غم کی خبر ہے، اور وہ واقعی ایک غم کی خبر ہے ان کے لیے، اور وہ اس میں غمگین بھی ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ حج کی تیاری انہوں نے کی اور حج پر نہیں جا سکے۔ خاص طور پر وہ حجاج اکرام جو ایک ایک پیسہ جوڑ کر وہ حج کی تیاری کرتے ہیں، زندگی بھر انتظار کرتے ہیں، اور ان کو حج پہ جانے کا موقع نہیں ملے گا، تو ان کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حجاج اکرام جو اس سال حج پر نہیں جا سکیں گے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور وہ دل گرفتہ اور پریشان بھی نہ ہو۔ انہوں نے پختہ عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، ان کے اس ارادے پر، ان کے اس عزم پر انشاءاللہ ان کو ایک کامل حج کا ثواب ملے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، پختہ عزم کر لیتا ہے، اور اس کے بعد کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکتا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ یعنی اس نے حج کا ارادہ کیا، داخلہ بھی کر لیا، پیسے بھی جمع کرا دیے، اب یہ مشکل پیش آئی، حج پر نہیں جا سکتا، تو اللہ اس کے اس ارادے اور عزم پر بھی ایک کامل حج کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کی مزید وضاحت مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ جب آپ مدینے کے قریب پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی وہ لوگ تمہارے ساتھ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن تم نے جو بھی وادی قطع کی، جہاں بھی تم چلے، وہ تمہارے ساتھ برابر اجر و ثواب میں شریک تھے، اس پورے غزوے میں تمہیں جتنا ثواب ملا ان کو بھی ملا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ تو ہمارے ساتھ تھے نہیں، وہ تو مدینے میں تھے، پھر ان کو اجر کیسے ملا؟ آپ نے ارشاد فرمایا حبسہم العذر، عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، عذر نے انہیں روک رکھا تھا، وہ بیماری میں تھے، کسی عذر میں تھے، وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ الا شریکوکم فی الاجر، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے اتنی بڑی رحمت رکھی ہے کہ ارادے پر، عزم پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سال ان کو ان کے ارادے پر حج کا ثواب ملے گا، اگلے سال جب وہ حج پر جائیں گے تو دوسرے حج کا ثواب ملے گا۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں،
یہ جو ارادے پر حج کا اجر و ثواب ملے گا، اس سے ان کا حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوگا، حج ان کو اگلے سال کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جب وہ اگلے سال حج کریں گے تو حج کا ثواب بھی ملے گا اور حج کا فریضہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی حجاج اکرام پوچھ رہے ہیں، بہت سے حجاج کے فون آ رہے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے جو اس سال حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے اب ہم نہیں جا سکتے ہیں، تو کیا ہم اس پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا ان کو صدقہ کرنا چاہیے؟ تو ان کا خیال یہ ہے کہ شاید ہم ان پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی مرضی سے اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو جتنا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ ایک مسئلہ سن لیجئے اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ حج کے جب داخلے ہوتے ہیں، یعنی جب سیزن آ جاتا ہے، مسلمان حج کے لیے داخلے کرتے ہیں، ان ایام کے اندر اگر کسی بھی مسلمان کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج پر جا سکتا ہو، اس پر حج فرض ہو گیا۔ جیسے اس سال بہت سے حجاج نے حج کے داخلے کر لیے تھے، ان کے پاس پیسے تھے اور انہوں نے حج نہیں ادا کیا، اب ان پر حج فرض ہو گیا، اس لیے کہ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے موجود ہیں اور اب وہ نہیں جا سکتے، تو اب ان پر حج فرض ہو گیا ہے، اگرچہ انہوں نے کیا نہیں ہے، اب وہ حج ان کو کرنا پڑے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو فوراً کرے۔ لہٰذا جو حجاج اکرام اس سال نہیں جا سکے، وہ برطانیہ میں آپ جانتے ہیں حج کی بہت بڑی رقم ہے، تقریباً 5 سے 6,000 پاؤنڈ تک ایک شخص کا حج ہوتا ہے، اور اگر میاں بیوی ہو تو 11-12,000 پاؤنڈ ہو گئے۔ تو ان پیسوں کو سنبھال کر رکھیے، آپ پر حج تو ویسے بھی فرض ہو گیا ہے، آپ نے ابھی تک حج کیا نہیں ہے، یہ پیسے جمع کیے تھے، اب حج فرض ہو گیا ہے، تو اس کو سنبھال کر رکھیں اور آئندہ سال حج کر لیں۔ لیکن اگر آپ کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، اب آپ کو وہ حج ادا کرنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حجاج اکرام جو اس سال نہیں جا سکے ان کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، اگلے سال ان کو حج نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔